سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بہار ابتدا و انتہا امداد کن، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بہار ابتدا اور بہار انتہا فرمایا، کیا نعت پیش کی ہے اور مصطفیٰ کی کیا عمدہ ثنا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات وہ ہے جو ابتدا کی بھی بہار ہے، اور آپ کی ذات وہ ہے جو انتہا کی بھی بہار ہے۔ وہ کس طرح کہ میرے سرکار اگر نہ ہوتے تو کائنات عالم وجود میں نہ آتی، تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر ہرچہ موجود شد پر تو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وسطی شریف میں فرما دیا کہ یا رسول اللہ، تو اصل وجود آمدی از نخست، کہ تم آپ ساری کائنات کے ساری موجودات کی اصل بن کر جو ہے آپ کی ذات دنیا میں تشریف لائی۔ شروع ہی سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اصل کائنات بنا کر بھیجا، دیگر ہرچہ موجود شد پر تو، اور آپ کے علاوہ جو بھی کچھ دنیا میں وجود پایا، جو بھی دنیا میں موجود ہوئی، وہ آپ ہی کی شاخہ بن کر نبی ہو، رسول ہو، پیر پیغمبر ہو، کائنات کی تخلیق ہو، آسمان و زمین ہو، یہ سب کے سب آپ کے بعد عالم وجود میں آئی، اور وجود کا جامع پہنا آپ ہی کے وسیلے سے، آپ کے نور کے توسط سے۔ آپ جو ہے خلق الہی کی پہلی جھلک ہیں، اور ساری کائنات آپ کے نور کی جھلک ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے بہار ابتدا، کائنات کی جو ابتدا ہوئی اس کی پہلی بہار آپ کی ذات ہے۔ کائنات کی تخلیق کا پہلا پھول پھوٹنے والا آپ کی ذات ہے۔ آپ کی کائنات سے، آپ کی ذات پاک سے کائنات کے تخلیق کی ابتدا ہوئی، اور اس کاشتکاری عالم میں آپ جو ہے پہلے پھول بن کر پھوٹے۔ وہ انتہا بھی فرما رہے ہیں کہ کائنات عالم کی آپ کی ذات انتہا بھی ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے حضور کو خاتم النبیین فرمایا، آخری نبی فرمایا، اور اس آیت کی تشریح خود حضور پاک نے حدیث میں فرما دی، لا نبی بعدی۔ اس کا مرید جب درود پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اشرف علی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اشرف علی کا، اور درود بھی پڑھتا ہے اشرف علی کا، اور کہتا ہے کہ یہ خواب کی باتیں تھی، خیال کی باتیں تھی، اس میں تسلی تھی اور متبع سنت ہونے کی دلیل تھی، یہ سب باتیں بنائی جاتی ہے۔ کلمہ بھی پڑھواتا ہے، درود بھی پڑھاتا ہے، اور باتیں بھی بنواتا ہے۔ کھلم کھلا اپنے کو نبی کیوں نہیں کہہ دیتا؟ جیسا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں مجدد ہوں، میں مجتہد ہوں، میں نے ایک ہی غلام احمد قادیانی کے اندر سب کچھ ہے۔ یہی عبارت تو ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ غلام احمد قادیانی اگر نبی ہوتا تو پھر غلام احمد نہیں ہوتا، غلام نبی نہیں ہوتا۔ اگر وہ احمد ہوتا تو پھر عیسیٰ کیوں ہوتا؟ اگر عیسیٰ ہوتا تو پھر موسیٰ کیوں ہوتا؟ اگر وہ مجدد ہوتا تو پھر مجتہد کیوں ہوتا؟ ایک ہی زبان سے ساری چیزوں کا اس نے دعویٰ کیا، میں عیسیٰ بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، پھر غلام احمد بھی ہوں۔ یہ کس پاگل کی بات ہے جو آپس میں ٹکرا رہی ہے؟ خود اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہی اس کے باطل ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ خیر، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے قاسم نانوتوی ہو، چاہے اشرف علی تھانوی ہو، ان کی نبوت انہی کی مبارک، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، اور ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ قرآن نے جو خاتم النبیین کا لفظ فرمایا ہے اس کا معنی یہی ہے لا نبی بعدی، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کسی طرح کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا، جیسے کہ قادیانیوں نے کہا۔ میرے بعد نہ کوئی ذاتی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی صفاتی نبی، جیسا کہ دیوبندیوں نے کہا۔ سرکار نے سب کا بقیہ ادھیڑ کر رکھ دیا، اور آپ نے خاتم النبیین کا ایسا ترجمہ فرمایا کہ وہابی کی وہابیت بھی خاک میں مل گئی، قادیانی کی قادیانیت کا بھی جو ہے پرخاشا اڑا دیا، اور تمام باطل مذہبوں کو اسلام کا چیلنج کے آگے سر جھکانا پڑا، اور سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے نبی کا خطبہ پڑھا ہے، نبی کی نعت پڑھی ہے کہ اے یا رسول اللہ، کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اور کائنات کی تخلیق کے بعد آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے مغیث غوث، اے مغیث غوث، اے غیث اے غنی، اے مغنی، اے صاحب حیا امداد۔ بہر کسی پر اتفاق کیا گیا، اور دعاؤں کا وقت ہے، آپ حضرات درود پڑھیں اور دعا کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج 9 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، یوم عرفہ کا دن ہے۔ آج کی تاریخ وہی تاریخ ہے لاکھوں لاکھوں بندگان خدا، حاجیوں کا مجمع، زائرین کا مجمع عرفات کے میدان میں دربار الہی میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اور اپنے دامن کو اور اپنے گریبان کو چیرتے پھاڑتے ہوئے خدا سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، خدا کی رحمت کے طالب بنے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات اس عرفات کی متبرک تاریخ میں، رحمت بھرے دن میں، اسی مالک غفور الرحیم کے دربار میں اپنے دست طلب کو بڑھائیں اور اپنے دامن کو پھیلائیں، اور اللہ کی رحمتوں میں شریک ہونے کے لیے حاجیوں کے ساتھ رحمت خداوندی میں نہانے کے لیے ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور آج کی تاریخ میں اپنے خدا سے التجا کریں کہ یا اللہ اس تاریخ میں جتنے حجاج اور زائرین حرم کی زمین پہ پہنچے ہوئے ہیں، عرفات میں تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مینا اور مزدلفہ کی زیارت کر رہے ہیں، رمی جمار میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی ہر ادا کے بدلے، ان کی ہر حرکت کے بدلے، ان کے ہر کام کے بدلے تو اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم سب پہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، اور جتنے حجاج کرام پل پل لمحہ لمحہ حرم کعبہ میں اور حرم طیبہ میں گزار رہے ہیں، تیرے ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہیں، تیرے نبی کی مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، جو تیرے حرم کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں، مولا ان حاجیوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہن کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی عاجز ہیں، کمزور ہیں، مفلس ہیں، فلاش ہیں، سب پہ رحم فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے کمزور بندے ہیں ان کی کمزوری میں اور ان کی قوت بازو میں طاقت عطا فرما۔
یا اللہ ہمیں دین کے دشمنوں سے بچا، ایمان کے دشمنوں سے بچا، اسلام کے دشمنوں سے بچا، اور ہمارے ایمان اسلام کے دشمنوں کے پنجہ کو توڑ دے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، خاص کر ملک ہندوستان اور کشمیر پر جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں۔ یا اللہ اپنے ان حاجیوں کی برکت سے، ان کے وسیلوں سے ان کے پنجہ کو توڑ دے، اور ظالموں کے ظلم کی چنگل سے غریب مسلمانوں کو بچا لے۔ یا اللہ ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کے ظلم کے بدلہ کا مزہ اسے چکھا دے۔ یا مولا تیری دھرتی کے سینے میں، مینا و مزدلفہ کے میدانوں میں نہ جانے کتنے لاکھ حاجی تیری طرف دامن سوال پھیلائے ہوئے ہیں۔ مولا اس حاجیوں کے وسیلے سے اور ان کے متبرک دعا کی برکت سے ہم سب کے نظر کرم فرما دے۔ کتنے غوث کتب خواجہ اور افضال تیری چوکھٹ پر پہنچے ہوئے ہیں، تیرے کعبہ گھر کا طواف کر رہے ہیں، تیرے عرفہ کے میدان میں وقوف کر رہے ہیں۔ کتنے تیرے نیک بندے، تیرے چہیتے اور پریو بندے مینا و مزدلفہ پہ حاضر ہو چکے ہیں۔ مولا ان نیکوں کے طفیل میں ہم گنہگاروں کی رحمت فرما اور ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرتے، خاص کر ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، اعزا اقربا جو بے توفیق ہو چکے ہیں اسے توفیق دے، جو گمراہی میں پڑ چکے ہیں اسے راستہ دکھا دے، ایمان کی دولت ہمارے سینے میں ڈال دے، ہماری کمائی میں برکت دے دے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، کرتوتوں کی کرتوت سے بچا لے۔ یا اللہ اپنے حفظ و امان کے سائے میں رکھ، اپنے نیک بندہ کے دامن کرم میں محفوظ رکھ، اور جتنے ظلم کی نظر سے، بری آنکھوں سے ہم سب سے نظر اٹھاتے ہیں، یا اللہ اس کی آنکھوں کی برائی کو ختم کر دے، ظالم کے ظلم کو ختم کر دے، ہم کو پاک و صاف کر دے، ہمارے گھر کو پاک و صاف کر دے، اور ہماری جو غلطی اور گستاخی ہوئی اس کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے جو بندے عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اللہ تو اپنی تمام لغزشوں کو، ان کے گناہوں کو، تیرے تعلق سے، تیرے بندوں سے جو خطا اور بھول ہوئی ہے، تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ عرفات کے میدان میں جو بندے وقوف کرتے ہیں، وہ جتنے بھی ہمارے گناہ کر چکے ہیں ہم نے ان سب سے معاف فرما دیا۔ یا اللہ انہیں عرفہ والوں کے شامل ہم سب کو بھی اپنے رحمت کرم سے داخل فرما۔ تیرے ذرے حکم میں سب کچھ ہے مولا، تو جو چاہے تو عرفات کے میدان میں ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے دل کو، ہمارے جگر کو پہنچا کر ہم سب کو نشان میں داخل فرما دے۔ اور تیرے محبوب نے بھی فرمایا مزدلفہ کے میدان میں جو لوگ وقوف کرتے ہیں، یا اللہ تیری محبوب کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ عرفہ میں حاضری دینے والوں کے حقوق اللہ کو معاف فرماتا ہے، اور مزدلفہ میں حاضری دینے والوں کے حقوق العباد کو معاف فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمارے تعلق سے جو بھی تیرے بندوں کے حقوق رہ گئے ہیں، یا اللہ اس کو تو معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ کے جو حقوق ہم پر باقی رہ گئے اس کو معاف فرما۔ ہمارے پیر و استاد کی جو حقوق ہم پر باقی رہ گئی، ہم اس کے مقروض ہیں، اس کو تو معاف فرما۔ ہم اپنے محلے والوں کے مقروض ہیں، اس کو تو معاف فرما۔ ہم اپنے گاؤں والوں کے مقروض ہیں، اس کو تو معاف فرما۔ ہم اپنے خاندان والوں کے مقروض ہیں، اس کو تو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اعزا و اقربا کے مقروض ہیں، اس کو تو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے نیک بندوں کے مقروض ہو چکے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ انبیاء کے مقروض ہیں، اولیاء کے مقروض ہیں، غوث و قطب خواجہ کے مقروض ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہ کر سکے، یا اللہ تو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے مقروض ہو چکے ہیں، پورے جسم کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ مل کر بھی
تیرے ایک بھی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم سر سے پاں تک تیرے مقبول ہو چکے ہیں، تیری نعمتوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، شیخ محمد حدیث کو جنت الفردوس میں جگہ دے، مسرورن بیوی صاحبہ علیہ الرحمہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، دوزخ کا دروازہ بند کر دے، قبر کے عذاب سے حفاظت کر دے۔ رفیق حسین مرحوم کو اپنی درامن کرم میں جنت میں جگہ دے دے۔ نعیمہ خاتون اور نجم خاتون کو یا اللہ اپنے رحم و کرم میں جگہ دے اور اس کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے بچوں کے سلیقہ طریقہ دے، آنکھوں کو کھول دے، کانوں کو کھول دے، حق بات دیکھیں، حق بات سنیں اور حق طرح کی برائی سے دور ہو جائیں۔ مولا ہمارے ان بچوں کے بازوؤں میں طاقت دے دے، کمائی میں برکت دے دے، ذہن اور فکر میں علم و عمل سے بھرپور کر دے، عاملین میں شامل کر دے اور عالمین میں شامل کر دے، علم کی دولت سے سینہ کو نور کر دے اور عمل کرنے کا اسے توفیق عطا فرما، سینے میں روشنی عطا فرما، دل میں روحانیت عطا فرما، جگر میں طاقت اور قوت عطا فرما، اور ان سب کی عزت و آبرو کو بحال کر دے۔ دنیا میں آخرت میں ہمارے جتنے اہل و عیال ہیں، ظاہر الحسین حق، خیر الحسن اشرف، ربیع الاسلام، اور جو ہماری رحیمہ فردوسی اور ان کے شوہر محمد مولانا مختار علی، ان سب کو نیک توفیق عطا فرما اور اپنے دامن کرم میں جگہ عطا فرما، ان کے گھروں میں خصوصی برکت عطا فرما، اور اسلام کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی ان کو توفیق رفیق عطا فرما، اور ہم سب کے وسیلے سے مولا جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم کرنا، سب کی الجھنوں کو ختم کرنا، جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو شفائے خوبی عطا فرما۔ یا اللہ جو عمرہ کا ایام تیرے حرم میں اور تیرے نبی کے پاک حرم میں ہم لوگوں نے گزارے ہیں، مولا اس میں کوئی کاہلی یا سستی واقع ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف فرما، اور ہمارے عمرہ کے پروگرام میں جو بھی کچھ ہم نے کیا اس کو درجہ قبولیت عطا فرما، اور اس کے وسیلے سے دوبارہ اپنے طواف کعبہ اور حرم مکہ شریف میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی چوکھٹ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، حج مبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، تو میرا طاقتور مولا ہے، ہم بے کس ہیں، تو ساری کائنات کا احکم الحاکمین ہے۔ مولا ہم اپنی کمزوری کو نہیں دیکھتے، تیری بالادستی کو دیکھ رہے ہیں۔ تیرا محبوب مختار کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، تو خیر الرازقین ہے، تو احسن الخالقین ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ یہ سب الفاظ تیرے قرآن میں تیرے نبی کی زبان سے ہم نے پائے ہیں، مولا الفاظ سے صدقہ عطا فرما، اور ہم کمزوروں کو کمزوری کو ختم کر دے، مال کی کمزوری کو ختم کر دے، جسم کی کمزوری کو ختم کر دے، ایمان کی کمزوری کو ختم کر دے، عمل کی کمزوری کو ختم کر دے، روحانیت سے مالا مال کر دے، تصرفات سے مالا مال کر دے، پیر کی غلامی عطا کر دے۔ حضرت سید حضرت جمال رضا خان صاحب کے وسیلے سے ہماری ہر مشکلات کو حل کر دے، اور انہوں نے جو تیری چوکھٹ میں دعا فرمائی ہے اس دعا کا حصہ وافرہ ہم سب کو بھی عطا فرما، اور ان کے وسیلے سے ہندوستان کے مسلمانوں کی پریشانی کو عطا فرما، ظالموں کو ظلم کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ یا اللہ پروردگار، اور آج کی اس تاریخ میں سلسلہ عالیہ برکاتی رویہ کے بزرگ جناب حضرت بہاؤالدین علیہ الرحمہ کا مبارک ہے، یا اللہ ان کے عرس میں ہم شامل نہ ہو سکے، لیکن ان کے لیے دعائیں خیر میں شامل ہیں، ان کی درجات کو بلند فرما، اور ان کے فیض برکات کو جاری و ساری کرنا، اور حضرت بہاؤالدین علیہ الرحمہ کے
روحانی طاقت و قوت کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں مراتب عالیہ عطا فرما اور ان کے سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ کے اندر جید علماء دین پیدا فرما کر اسلام کی خدمت اور اسلام کے حقوق کے لیے قائم دائم فرما دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. یا اللہ پاک جو غلطی گستاخی واقع ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما اور حرم کعبہ کو نجدی تسلط سے پاک و صاف فرما. فلسطین کو اور بیت المقدس کو یہودی تسلط سے پاک و صاف فرما اور اپنے نام کی بلندی عطا فرما. اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما. قرآن کی عزت عطا فرما. کعبہ اور بیت المقدس کی عزت و عظمت کو بحال فرما. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وحق